بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. آج پھر یہ معاملہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے اور حقیقت وہی ہے کہ نہ کیس ہے نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے، لیکن نیب اپنا کام جو کہ ملک کی سیاست کو تباہ کرنا ہے اس میں جاری ہے. اور کل قومی اسمبلی میں نیب چیئرمین کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ضروری ہے کہ ذرا اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ حکومت جو بلیک میل کر رہی ہے چیئرمین نیب کو، ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے. جس طرح جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا تو اب معلوم ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ الٹے سیدھے کام کرائے جاتے ہیں. اور جو لوگ واقعی کرپشن میں ملوث ہیں، جس میں حکومت کے وزراء کی بڑی تعداد ہے. ابھی براڈ شیٹ کے معاملے کی رپورٹ آئی ہے اور اس پر جو یو کے اندر جو موسوی نے بات کی ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ مزید وفاقی وزراء کے نام لے رہا ہے. یہ بھی میرے پاس چکر لگاتے رہے کہ پیسے مل جائیں. تو آج احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے. ان کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی، ان کو جو ملک کے اندر بڑے بڑے اسکینڈل ہیں وہ نظر نہیں آتے. اور اب ان اسکینڈلز میں ایک نئے اسکینڈل کا اضافہ ہو رہا ہے جو روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہے. یہ خبر آئی ہے، اخباروں میں بھی چھپی ہے کہ روزویلٹ ہوٹل پر جو ریکو ڈک کا فیصلہ جس کمپنی کے حق میں ہوا تھا، انہوں نے اس پر لین دیا ہے، یعنی اس کی ملکیت جو ہے وہ اب مشکوک ہو چکی ہے. یہ جب تک عدالتی فیصلے نہیں آئیں گے تو یہ ملکیت مشکوک رہے گی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وضاحت کرے کہ سارا معاملہ ہے کیا، کیونکہ کل جو ہوٹل چلانے والے ہیں انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کوئی 7-8 ارب 10 ارب روپیہ اور دیا جائے. تو یہ ہوٹل جو پاکستان کی ملکیت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ پاکستان کے عوام کو بتانا بڑا ضروری ہے. لیکن آج وہ حکومت ہے جو نہ کشمیر کے معاملات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ سکی، جو نہ انڈیا سے کاٹن اور چینی امپورٹ کرنے کا سکینڈل عوام کے سامنے رکھ سکی، جس کی ہر فیصلے میں شک اور شبہ موجود ہے، ابہام موجود ہے. تو آج کم از کم یہ جو 100-200 ارب کا ثاثہ ہے اس ملک کا، اس کے بارے میں کم از کم وضاحت ہی کر دیں کہ یہ ابھی تک آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے. کیا کوئی عدالتی آرڈر اس کے خلاف جاری ہوا ہے؟ کیا کوئی لین کریٹ ہوا ہے؟ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. باقی یہ نیب کے تماشے، یہ سرکس چلتی رہے گی. یہ بڑی پرانی سرکس ہے. اس کا کام ایک ہی ہے کہ ملک کے سیاستدانوں کو بدنام کرنا، سیاست کی حد تک کرنا، ملک کے معاملات کو تباہ کرنا. اور آج ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ یا ملک چلا لیں یا اس نیب کو چلا دیں. یہ آج حقیقت ہے اس ملک کے احتساب کے نظام کی. جی عباسی صاحب، چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت بلیک میل کر رہی ہے، تو کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کل قومی اسمبلی میں بات اٹھائی گئی تھی کہ کوئی ویڈیوز ہیں حکومت کے پاس، اس کی بنیاد پہ کسی خاتون نے شکایت کی تھی پورٹل پر کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پورٹل بنایا، جو نیا ان کی ایک نئی سرکس ہے جو پورٹل سے وہ کرتے ہیں.
کیونکہ ملک کے معاملات ان کے بس میں نہیں رہے، تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے کچھ ایسی نازیبا حرکتیں کی ہیں، تو اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ یہاں پر پورٹل پہ آپ کوئی الٹی سیدھی بات لکھ دیں، اس کی تفتیش شروع ہو جاتی ہے، افسران جاتے ہیں، حکومت کے اہلکار جاتے ہیں اور پیسے پکڑ لیتے ہیں، جس کا نام بھی آتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جی میری بات نہیں سنی گئی، مجھ سے وعدے کیے گئے، لیکن جو حقیقت ہے، اور اس نے شاید وارننگ بھی دی ہے 7 تاریخ تک کہ میں ایکشن لوں گی۔ جی نوٹس کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، کس کے لوکل نوٹس جو پیپلز پارٹی پارٹی کو جو نوٹس جاری کیا اس کے اوپر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ قانونی چارہ جوئی نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے، اس اتحاد کے ایک فیصلے کو توڑا گیا اور جو اس اتحاد کا بیانیہ تھا اس کی نفی کی گئی۔ اس پر اس اتحاد نے پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ اس اتحاد کا اندرونی معاملہ ہے، 10 جماعتیں ہیں، 2 جماعتوں سے یہ بات پوچھی گئی۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔